السلام علیکم دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل مجیدی میڈیا میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حالت جنابت کے بارے میں، یعنی ناپاکی کی حالت کے بارے میں۔ چاہے وہ ناپاکی مرد کو لاحق ہوئی ہو یا عورت کو لاحق ہوئی ہو، چاہے ناپاکی سونے کے اندر گندے خواب دیکھنے کی وجہ سے ہوئی ہو یا جاگنے کی حالت میں شہوت کے ساتھ میں منی کے خروج کی وجہ سے ہوئی ہو، یا اسی طرح سے عورت سے مجامعت کرنے کی وجہ سے ہوئی ہو، یا عورت کو حیض کے ختم ہونے کی وجہ سے ناپاکی لاحق ہوئی ہو، یا نفاس کے ختم ہونے پر ناپاکی لاحق ہوئی ہو، چاہے ناپاکی کسی بھی وجہ سے لاحق ہوئی ہو، ان تمام کے تمام ناپاکیوں کا ایک ہی حکم ہے، اور اس ناپاکی کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، یعنی بڑی ناپاکی۔ ایسی حالت کے اندر اگر مرد ہے یا عورت ہے تو دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہونا بالکل منع ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح سے خانہ کعبے کا طواف کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور اسی طرح سے قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھنا یا بغیر دیکھے پڑھنا یا قرآن کریم کو چھونا، یہ تمام کے تمام چیزیں ناپاکی کی حالت کے اندر منع ہیں۔ جب تک آدمی پاک نہ ہو جائے اس وقت تک نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، دیکھ کر اور بغیر دیکھے کسی بھی حالت میں جب تک پاک نہ ہو جائے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے جب تک پاکی حاصل نہ ہو جائے مسجد کے اندر داخل ہونا ناجائز ہے۔ اسی طرح سے خانہ کعبے کا طواف کرنا بھی ناجائز ہے جب تک کہ پاکی حاصل نہ کر لے۔ اب دوستو، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مسجد کے اندر لیٹا ہوا ہے، قیام کیا ہوا ہے، اور سونے کی حالت میں اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور اب اس کو نکلنا ہے تو مسجد میں سے ہو کر کے نکلے گا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کو چاہیے کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو وہ تیمم کر لے، اور تیمم کر کے بہت جلد مسجد سے باہر نکل جائے۔ اگر بغیر تیمم کے نکلے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور تیمم کس طرح سے کیا جاتا ہے انشاءاللہ ہم آنے والی کسی ویڈیو میں اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اور حالت حیض کے بارے میں میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بتلایا تھا کہ 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ جو خون آتا ہے وہ حیض کا خون نہیں کہلاتا، وہ استحاضے کا خون ہوتا ہے، یعنی وہ پاکی کا خون ہوتا ہے۔ ایسے خون کی وجہ سے نہ نماز معاف ہوتی ہے اور نہ روزہ معاف ہوتا ہے۔ تو اگر 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ خون کسی کا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں کہلاتا۔ ایسے خون آنے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر نفاس کی مدت 40 دن ہے زیادہ سے زیادہ، اور نفاس کی کم کی کوئی حد نہیں ہے، تو جب نفاس کا خون ختم ہو جائے، چاہے وہ 1 دن میں ختم ہو جائے، 2 دن میں ختم ہو جائے، 20 دن میں ختم ہو جائے، جب بھی نفاس کا خون ختم ہو جائے تو نہا لینا چاہیے، اور اس کے بعد میں نماز شروع کر دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد میں خون تو ختم ہو گیا 5 دن کے اندر، لیکن عورتیں 40 دن کا چلہ پورا کرتی ہیں، اس کے بعد میں نماز شروع کرتی ہیں، یہ حکم نہیں ہے۔ بلکہ جب بھی خون بند ہو جائے نہانے کے بعد میں نماز شروع کر دینی چاہیے۔ اگر اس طرح نہیں کرتی ہے تو پھر وہ عورت گنہگار ہوگی۔ تو دوستو، یہ تو باتیں وہ تھیں کہ جو حالت جنابت کے اندر یعنی ناپاکی کی حالت کے اندر منع ہیں، ناجائز ہیں۔ اب ذکر کر لیتے ہیں ان باتوں کا کہ کس کس چیز کی اجازت ہے۔ جیسے آپ ناپاکی کی حالت میں سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اذان کا جواب دے سکتے ہیں، عیدگاہ کے اندر جا سکتے ہیں، مدرسے کے اندر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کچھ کھانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کلی کر کے اگر کھائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی تسبیح پڑھنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، دعا استغفار پڑھنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر کے اس کو پڑھیں۔ خالی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے جو نمازیں حیض کے زمانے میں یا نفاس کے زمانے میں عورتوں کی قضا ہوئی ہیں وہ تو بالکل معاف ہیں،
لیکن حالت حیض اور حالت نفاس کے زمانے میں اگر روزہ قضا ہو جائے تو روزے معاف نہیں ہے، بلکہ جب حالت طہور آ جائے یعنی پاکی کی حالت آ جائے تو اس وقت روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ نماز تو معاف ہو جاتی ہیں عورتوں کے لیے، لیکن روزے معاف نہیں ہوتے، اور مردوں کے لیے بھی نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ اگر حالت نجاست کے اندر یعنی ناپاکی کی حالت کے اندر کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو پاک ہونے کے بعد میں اس کی قضا کی جائے گی، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ حالت جنابت کے اندر کن کن چیزوں کو چھونا منع ہے، کہاں کہاں جانا منع ہے، کیا کیا چیز کرنا منع ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا منع ہے۔ اور آپ نے یہ بھی جانا کہ کس کس چیز کی حالت جنابت کے اندر اجازت ہے، جیسا کہ اذان کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، اسی طرح سے کوئی چیز کھانا پینا، کھانا بنانا، یہ تمام کی تمام چیزوں کی اجازت ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جب کچھ پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ تو اس میں آپ وضو کر لیجئے۔ قرآن کریم کی اگر کوئی آیت ایسی ہے جو دعا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جیسا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو ایسی آیت کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے کوئی بھی آیت نہیں پڑھی جائے گی، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آئندہ کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ غسل کے باقی مسائل کے بارے میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔